अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम शब्बीर। और मैं हूं हसनैन अली मोगल और आप सुन रहे हैं BU रेडियो। और अगर आप चाहते हैं मज़ीद इस तरह का कंटेंट तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब हैंडल को BU रेडियो कराची। आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसकी अवेयरनेस सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं अरीज खान, जो कि हुनर घर की जनरल सेक्रेटरी हैं। हुनर घर का एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको देती चलूँ, जो कि एक गैर सियासी इदारा है और जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सोसाइटी में काम कर रहा है। इसी के साथ हम वेलकम करते हैं आज की हमारी गेस्ट अरीज खान को। अस्सलाम वालेकुम अरीज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। और मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। इट्स आवर ऑनर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि हुनर घर के बारे में, हुनर घर कब स्टार्ट हुआ और अभी तक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या काम कर चुका है और अब तक आगे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हुनर का बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है मारिया तकदीस का। उन्होंने 2008 में इसका आगाज़ किया था। चूँकि वो ख़ुद एक US अलमनाई थी, तो जब वो वहाँ से एजुकेशन हासिल करके आई तो 2006 में उनकी शादी हो गई। कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से उन पर कुछ पाबंदी आयद हो गई कि वो घर से बाहर नहीं जा सकी। तो 2008 में जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब उन्होंने जितनी तालीम हासिल की है वो मतलब किसी काम की नहीं रही, और बल्दिया आने के बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि बल्दिया की जो औरतें उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं मारिया ने हुनर घर के बारे में सोचा। तो उन्हें शुरू में तो ये रिस्ट्रिक्शन हुई घर की तरफ से कि आपने जो भी करना है घर के अंदर करना है, घर से बाहर नहीं निकलना। तो फिर उनके पास तो एक रूम था जिसमें उनका फ़र्नीचर था, तो सबसे पहले उन्होंने अपना फ़र्नीचर सेल कर दिया। उसके बाद वो जो अमाउंट थी उससे कारपेट और एक वाइट बोर्ड लिया। एक गोल्ड की रिंग थी, उसको सेल करके कंप्यूटर लिया। तो सबसे पहले तालीम में बालगान शुरू कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि औरतों की ज़रूरत जो है वो फ़ाइनेंशियली उनको नीड है। तो फिर वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ उन्होंने स्टार्ट कर लिया अपने सेंटर में। तो मशीन नहीं थी, ना ही कोई ट्रेनर था, तो मशीन उनकी सास के पास एक पुरानी मशीन थी जो वो मॉर्निंग में जाके ले आती थी और शाम में क्लासेस ख़त्म होने के बाद अपनी सास को रिटर्न कर देती थी। ट्रेनर की बात थी तो सब उन्होंने किसी को हायर नहीं किया, वो मॉर्निंग में ख़ुद मेमन फाउंडेशन जाके कढ़ाई, सिलाई और इस तरह की कोर्सेज़ करके फिर यहाँ आके ख़वातीन को वो सिखाती थी। फिर कुछ टाइम बाद जब वो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गई तो फिर उन्होंने मैम की हेल्प करना शुरू कर दी। फिर किसी इदारे ने मैम को कुछ मशीन्स दे दी, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्टूडेंट्स में इजाफ़ा होता रहा। तो यहाँ से शुरू हुआ था मैं मारिया का और बाकी ख़वातीन के एम्पावरमेंट का सफ़र। ओके, सो जिस तरह आप बता रही हैं कि 2008 से आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टार्ट किया तो काफ़ी सक्सेस स्टोरीज आपके पास होंगी। जी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ भी शेयर करें। सबसे पहले तो सक्सेस स्टोरी मैं खुद आपके सामने हूँ। मैं अभी इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हूँ हुनर की। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैं एक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे थी और उससे पहले मैं टीचिंग करती थी। तो एक कोर्स इवेंट था या ट्रेनिंग सेशन था, तो मुझे इनवाइट किया गया। तो जब मैं हॉल के अंदर इंटर हुई तो इतने ज़्यादा ऑडियंस देख के मैं वापस जा रही थी। तो जिन्होंने इनवाइट किया था, क्योंकि मैं उनसे कांटेक्ट में थी, तो उन्हें पता था कि मैं आ गई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बुलवाया और कहा कि आके बैठो। तो मतलब इतने ज़्यादा लोगों को देख के मैं नर्वस हो गई। तो मेरी मुलाकात में मारिया से हुई। मैं मारिया से मिलने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं ख़ुद उनसे पूछती थी कि आप कोई इवेंट आता है तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा। तो वहाँ से भी कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मुझे शुरू से लॉयर बनना था, लेकिन वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बन नहीं सकी। लेकिन जब यहाँ पे आई मुख्तलिफ़ लॉयर्स की ट्रेनिंग और इस तरह की बहुत सारी एम्पावरमेंट की, लीडरशिप की ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करती रही। फिर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए इंटरव्यूज़ हो रहे थे, मैंने आके इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गई। फिर कुछ टाइम बाद सीड वेंचर्स एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग करवा रहा था, तो उनको ट्रेनर की नीड थी। फिर मुझे मारिया ने रिकमेंड किया। फिर मैंने 6 मंथ तक एंटरप्रेन्योर्स को बिज़नेस की ट्रेनिंग दी। फिर वहाँ से फिर आहिस्ता-आहिस्ता अब यहाँ तक मैं पहुँची हूँ कि मैं GS हूँ। इसके अलावा जो है हमारे पास एक सबिया हैं जो बल्दिया में सबसे पहली ख़वातीन हैं जो बाइक चला रही थी। अच्छा, उनके पास ये था कि होटिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी और अपनी पर्सनल बाइक नहीं थी। हमारे पास हमारा न्यू प्रोजेक्ट है शी इंक्यूबेशन। शी इंक्यूबेशन में हम पहले हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं डाइवोर्सी या सिंगल मदर्स, उनको ट्रेनिंग देते हैं। 6 मंथ्स ट्रेनिंग होती है। उसके बाद इन काइंड सपोर्ट की
تھرو کچھ سامان دیتے ہیں جس سے وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنا کاروبار کر سکتی ہیں. تو سبیہ کے لیے ہم نے کچھ کیمپینس کی جس میں ہم نے بائک چلانا لڑکیوں کو سکھایا. ون ڈے ہم نے اپنے ایریا میں اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم سب لڑکیاں مل کے بائک چلا رہی تھی. تو اب آہستہ آہستہ ماشاء اللہ وہ اپنی ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں اور بہت ساری لڑکیاں ان کے پاس بائک چلانے سیکھنے آتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بشرا خاتون ہے جو اپنے ہسبینڈ کی بیماری سے کچھ ٹائم پہلے ہمارے پاس آئی تھی. ان کے ہسبینڈ کو ماؤتھ کینسر تھا, ان کے 4 بچے ہیں. تو مطلب وہ آئی تو ہمارے پاس انکیوبیشن کی ٹریننگ کے لیے تھی. تو کچھ ہی عرصے میں ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا اور ہم نے ان کو کپڑے کا کاروبار شروع کر کے دیا تھا. اور ہم سب سے پہلے جو ہمارے پاس پارٹیسپینٹس آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کی اسی اسکل کو پالش کر کے آگے ان کو مزید اسٹیبل کر سکیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آج کل جو ہے نا عورتیں باہر آؤٹ ڈور جانے سے بہتر گھر پہ خود کپڑے جو ہے نا خریدنا بہتر سمجھتی ہیں. تو جب ان کے ہسبینڈ اسی ٹریننگ کے دوران ڈیتھ ہو گئی تو اپنی عدت کے دوران بھی انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تاکہ ان کے بچوں کی جو کفالت ہے وہ رکے نہیں. اس کے علاوہ شازیہ جس کو ہم بلدیہ میں جنریٹر باجی کے نام سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ وہ جنریٹر ریپیئرنگ کرتی ہیں ڈور ٹو ڈور مطلب ہاؤس ٹو ہاؤس جا کر اور مشین سلائی مشینس کو ٹھیک کرتی ہیں. تو یہ کچھ خاتون ہیں. باقی آپ کو ہماری فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ مل جائیں گی ساری سکسیس اسٹوریز وہاں پہ موجود ہیں. اوکے، یہ گھر بیٹھے کاروبار کا جو ذکر آپ نے کیا تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں انٹرپرینورشپ اور اسمال بزنسز سے ریلیٹڈ جو آپ لوگ خواتین کو سپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ گائڈ کریں. دیکھیں سب ہمارا جو ادارہ وہ ایک شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے خاتون کو. تو سب سے پہلے جب وہ سب سے پہلے یہاں پر آتی ہیں تو ہم پہلے ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ ڈائیورس اور سنگل مدرس ہی زیادہ تر آتی ہیں. تو پہلے پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے ہمارا فائنینشیل ان کی جو نیڈس ہیں. تو ہماری ایک ڈرائیو ہے اڈاپٹ اے فیملی. کوئی نہ کوئی ڈونر ان کو اڈاپٹ کرتا ہے اور کچھ منتھ تک ان کی کفالت کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا پروجیکٹ ہے شی انکیوبیشن. جیسے ہر خاتون میں ایک نہ ایک ہنر ہوتا ہے یا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یا تو اس فیلڈ میں آگے جانا چاہتی ہے اگر کاروبار کا انہیں موقع ملے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کے بعد اس 3 منتھس میں ہم ان کو کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے پروفٹ لاس اور اس سب کے بارے میں سمجھاتے ہیں. اس کے بعد جو ان کی اسکل ہوتی ہے اس پہ کام کر کے وہی ان کائنڈ سپورٹ کے ذریعے اگر جیسے کوئی خاتون گھر پہ پارلر کا سیٹ اپ کرنا چاہتی ہے تو انہیں پارلر مٹیریل پرووائڈ کر دیا. پھر اس کے بعد ہمارا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ہم چیک کرتے رہتے ہیں ان کو ہماری کہاں کہاں نیڈ ہے. تو اس طرح جو ہے نا ہماری یہ طریقہ کار ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ ایسی کون سی کوئی ایک اسپیشل موٹیویشن ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تمام خواتین آپ کی ماریہ میم آپ اور آپ سینئر تمام خواتین جو ہنر گھر کے ساتھ کام کر رہی ہیں ایسی کون سی خاص موٹیویشن ہے جو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ چل رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ خود کی امپاورمنٹ اور باقی عورتوں کی امپاورمنٹ اور جو پاورٹی ہے نا مطلب عورتیں بھی کچھ کر سکتی ہیں اپنے لیے گھر بیٹھ کے بھی. آپ انہیں گھر سے نکلنا الاؤ نہیں کرو لیکن انہیں گھر پہ ہی اتنا مطلب وہ ہنر یافتہ ہو جائیں کہ گھر سے بیٹھ کے ہی اپنے گھر کو خود کفیل ہو کر چلائیں. تو یہ چیز دیکھ کر جو ہے ہماری جو ہے موٹیویشن شروع ہوئی تھی. اوکے سو کوئی ایسے نیو پروجیکٹس جس کو ہنر گن آگے ان فیوچر امپلیمنٹ کرنا جا رہا ہے؟ ابھی تو فی الحال ہم نے ایک معذور آدمی کو رکشا لے کر دیا ہے. تو ابھی تو فی الحال یہ اسٹارٹ اور انکیوبیشن ہمارا ابھی ریسنٹ پروجیکٹ ہی ہے لیکن 4 پیجز کمپلیٹ ہو گئے. اس کا 5th آئے گا. 4 ابھی ہم کمپلیٹ کر کے اس کی رپورٹ سبمٹ کر کے اس کے 5th پیج کو لے کر آئیں گے. تو فی الحال تو ہماری یہی ہے. اور ہم اپنا جو وینیو اس کو مطلب اپنا ذاتی جگہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں سیلریز کا ایشو نہ ہو کرائے کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ کچھ ٹائم بعد ہمیں یہاں سے شفٹ کسی اور جگہ کرنے ہیں کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت فرق پڑتا ہے. ویسے جگہ اپنے نام سے چلتی ہے لیکن جو لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا وینیو. ہنر گھر وومن کے لیے جو چیلنجز سوسائٹی میں عورتیں فیس کرتی ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کرتا ہے؟ کس طرح کی آپ لوگ ٹریننگ دیتے ہیں عورتوں کو کہ وہ ان چیلنجز کو کس طرح فیس کریں؟ ان کی پرسنل گرومنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں خود لیگل ایڈ کے ساتھ ایز اے پیرا لیگل کام کر رہی ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر منتھ میں ایک سیشن ارینج کرتے ہیں جس میں عورتوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں. اس کے علاوہ لیگل ایڈ جو ہے فری میں لائر پرووائڈ کرتا ہے. اگر کسی کے پراپرٹی کا مسئلہ ہے خلا کا ایشو ہے طلاق کا کوئی ایشو ہے اور انہیں ان کا ماہانہ جو مطلب
معاوضہ نہیں مل رہا تو وہ سارا ہمارے ساتھ لیگل ایڈ پارٹنر ہے تو ہم اس کے تھرو ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اور کچھ تھیٹر ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی ادارے جیسے عورت فاؤنڈیشن اور اس طرح کے ادارے ہمارے ساتھ پارٹنرس ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز لے کر آتے ہیں تاکہ ہم عورتوں کو بلائیں وہ ایک جگہ بیٹھیں اور اس طرح کی چیزوں سے آگاہی حاصل کر سکیں. سو جو آپ کے پاس وومنز آ رہی ہیں لائک کام کرنے کے لیے تو ان کے لیے آپ کوئی چارجز وغیرہ اس طرح؟ نہیں, ہمارا جو آرگنائزیشن میں نے آپ کو کہا نا کہ زیادہ تر خواتین ڈائیورس یا سنگل مدرز آ رہی ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ فری آف کاسٹ ہم ان کو ٹریننگز بھی دیتے ہیں اور ان کائنڈ سپورٹ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار چلا سکیں. تو اس میں کوئی فی کرائٹیریا نہیں ہے. تو یہ سپورٹ آپ لوگ کس طرح دیتے ہیں؟ آپ کو کوئی فنڈنگ آتی ہے کہیں سے کسی ادارے سے یا آپ لوگ اس کو اپنی اون کی فائنینشیل فنڈس پہ کرتے ہیں؟ معماریہ تقدیس نے خود 2 سے 3 جابس کی ہیں تو ان جابس کے ذریعے وہ یہ کرتی تھی کہ ہماری سیلریز اسٹاف کی اور اس کے علاوہ اگر جیسے کسی کی کوئی نیڈ ہے اور اگر انہیں کچھ خریدنا ہے تو وہ ان کو اپنی طرف سے مدد کرتی تھی اور کچھ ڈونرز ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اس میں تو اسی طرح یہ چل رہا ہے. اچھا, آپ ہماری آڈینس جو سن رہی ہے ان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ ہنر گھر کی عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کی مزید کیا ہیلپ کر سکتے ہیں یا وہ اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں اس بیٹرمنٹ کو لانے کے لیے سوسائٹی میں؟ وہ ہمیں ڈونیشن کے تھرو ہیلپ کر سکتے ہیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک پہ مطلب فیس بک لنک اگر ہم انہیں دیں اور یوٹیوب پہ تمام سکسیس اسٹوریز موجود ہے تو ان کو سبسکرائب کر کے یا لائک ان کو موٹیویٹ کریں. جتنے مطلب ابھی تو میں نے سب کا نام نہیں لیا لیکن اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو بہت ساری خواتین ہیں تو مطلب آج 1-2 کے بارے میں ذکر ہوا اور جب سب کو آپ دیکھیں گے تو جو عورتیں اس وقت گھروں میں موجود ہیں نا تو ان کو ان سے امپاورمنٹ حاصل ہوگی, وہ موٹیویٹ ہوں گی. یار عورتیں بلدیہ مطلب آپ بلدیہ کا نام سنتے ہو تو آپ بولتے ہو یار کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بلدیہ کہاں ہے, ایگزٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو وہ دیکھ کر جو عورتیں اب بھی اپنے گھروں میں مطلب بیٹھی ہوئی ہیں کچھ کر نہیں رہی تو موٹیویٹ ہوں گی. تو بس اسی طرح. اوکے, سو جاتے جاتے اگر آپ کو میسیج دینا چاہیں ہماری آڈینس کو وومن امپاورمنٹ کے لیے تو پلیز کائنڈلی. میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی کو ایک مقصد ہوتا ہے نا کہ گول بنائیں کیونکہ جب انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. جیسے میرے لیے اور کسی نہ کسی انسان کو اپنے لیے سورج کی وہ کرن بنائیں جو آپ کے لیے روشنی ہر طرف روشنی لے کر آئے. جیسے میرے لیے معماریاں تھی کہ مجھے جہاں اندھیرا دکھتا تھا تو مجھے یہاں نظر آ جاتا تھا یار نہیں وہ موجود ہیں تو وہ لائٹ کی طرح میرے سپورٹ کرتی تھی. تو اپنا گول بھی بنائیں اور کسی انسان سے موٹیویٹ ہو. مطلب ہم ہوتے ہیں نا یار نہیں فیک ہوگا, نہیں ہم یقین نہیں کر سکتے, تو مطلب ہر انسان فیک نہیں ہوتا. آپ ٹرسٹ کرنا اور اپنے مطلب ایک زون سے باہر نکلیں دنیا کو دیکھیں. تھینک یو سو مچ سریج, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. بی یو ریڈیو کی تمام ٹیم کی بیسٹ وشز ہنر گھر کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ موجود تھی مریم شبیر اور میں حسنین علی موغل, اور آپ سے لیتے ہیں اجازت. اور جاتے جاتے آپ کو ایک دفعہ پھر یاد کرانا چاہیں کہ اگر آپ کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کا مزید تو آپ ڈو فالو آر یوٹیوب چینل بی یو ریڈیو کراچی. تھینک یو. اللہ حافظ.